شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤالدین سے غلام مشتبہ کی تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس منڈی بہاؤالدین نے ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی مہم کے سلسلے میں گورنمنٹ نواز شریف گرلز کالج منڈی بہاؤالدین کا دورہ کیا۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر راشد بشیر اور ایجوکیشن آفیسر عرفان نواز رانجھا نے طالبات سے خطاب کرتے ہوئے سڑک کے استعمال کے بنیادی اصول، پیدل چلنے والوں کے حقوق، ون وے کی پابندی، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کی اہمیت سمیت ٹریفک کے تمام ضروری قوانین سے آگاہ کیا۔ افسران کا کہنا تھا کہ حادثات کی بڑی وجہ بے احتیاطی اور قوانین سے لاعلمی ہے، اس لیے نوجوان نسل کو ٹریفک اصولوں سے آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں حادثات کی شرح کم ہو سکے اور سڑکیں محفوظ بن سکے۔ لیکچر کے دوران طالبات کو عملی مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا کہ ٹریفک کی غفلت کس طرح جان لیوا ثابت ہوتی ہے اور ذمہ دارانہ رویہ کیسے بڑے حادثات سے بچا سکتا ہے۔ اس موقع پر طالبات میں آگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے جن میں ٹریفک قوانین، حفاظتی تدابیر اور ہنگامی صورتحال میں رابطہ نمبر شامل تھے۔ کالج انتظامیہ نے ٹریفک پولیس کے اس معلوماتی سیشن کو سراہا اور مستقبل میں بھی ایسی سرگرمیوں کے انعقاد کی خواہش کا اظہار کیا۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ آگاہی مہم کا مقصد شہریوں میں ذمہ دارانہ طرز عمل پیدا کرنا ہے تاکہ سڑکوں پر نظم و ضبط قائم رہے اور حادثات میں کمی آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤالدین سے۔ مرزا فرحان کی تفصیلات کے مطابق جم خانہ کلب منڈی بہاؤالدین کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ڈی سی منڈی بہاؤالدین اور کلب کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر فیصل سلیم کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلع سے تعلق رکھنے والے سرکاری افسران اور ججز کے لیے ممبرشپ پالیسی کی منظوری دی گئی جو میٹنگ میں پیش کی گئی۔ ایک اہم تجویز کے بعد منظور ہوئی۔ جم خانہ کلب کی تیز رفتار اور شفاف تعمیر کو ڈاکٹر فیصل سلیم کی مسلسل محنت کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ شرکاء نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ اس منصوبے کو ضلع میں لانے کا کریڈٹ شاہد عمران مارت کو جاتا ہے جنہوں نے اس منصوبے کے آغاز میں اہم کردار ادا کیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ جم خانہ کلب شہر کی سماجی زندگی میں نمایاں تبدیلی لا رہا ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ جم خانہ کلب شہر کی سماجی زندگی میں نمایاں تبدیلی لا رہا ہے اور فاؤنڈرز ممبران نے بغیر کسی معاوضے کے تعمیر میں حصہ ڈال کر مثالی کردار ادا کیا۔ کلب کے حوالے سے بریفنگ میں کہا گیا کہ 31 دسمبر کو جم باقاعدہ طور پر ممبران کے لیے کھول دیا جائے گا۔ انتظامیہ کے مطابق مستقبل میں یہ کلب اپنی سہولتوں کے اعتبار سے دوسرے بڑے کلبوں کی صف میں شامل ہوگا۔ امکان ہے کہ اس کی ممبرشپ اعلیٰ طلب کی وجہ سے بعد میں دستیاب ہونا مشکل ہو جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ریٹ نیوز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ملکوال سے۔ منظور احمد کوٹھیا کی تفصیلات کے مطابق سرکلر ملکوال میں کچہری ڈیوٹی کی مکمل جانچ پڑتال کی گئی اور دوران ڈیوٹی مامور افسران کو تفصیلی بریفنگ دی گئی جس کا مقصد ڈیوٹی کے معیار کو بلند کرنا اور عوامی سیکیورٹی کو یقینی بنانا تھا۔ بریفنگ میں افسران کو ڈیوٹی کے اہداف، ذمہ داریوں اور سیکیورٹی پروٹوکولز کے بارے میں مکمل آگاہی دی گئی تاکہ کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی نہ ہو۔ اس موقع پر متعلقہ افسران نے ڈیوٹی کے دوران ممکنہ خطرات، عوامی سہولیات کی حفاظت اور سیکیورٹی کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا اور ہر افسر کو واضح ہدایت فراہم کی گئی تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں مؤثر اور پیشہ ورانہ انداز میں سر انجام دے سکیں۔ سرکل مکوال کی پولیس نے اس موقع پر عوامی اعتماد کو مضبوط کرنے اور قانون کی علمبرداری کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھانے کی یقین دہانی کرائی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ریٹنیوز.com۔ شیروں کے شہر منڈی بہاؤالدین سے طاہر نذیر جاڑا کی تفصیلات کے مطابق ٹریفک پولیس نے شہریوں کو آگاہ کیا کہ موٹر وہیکل آرڈیننس میں 34 ترمیم کے تحت مختلف ٹریفک قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ان ترامیم کا مقصد سڑکوں پر ٹریفک کو منظم کرنا، حادثات کی شرح کم کرنا اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ ان ترامیم سے متعلق معلومات کو عوام تک پہنچانے کے لیے فلیکسز مختلف مقامات پر آویزاں کیے جائیں گے تاکہ شہری انہیں دیکھ سکیں اور نئے قوانین کے بارے میں آگاہ ہوں۔ عامر بٹ نے واضح کیا کہ ان قوانین کی خلاف ورزی پر نہ صرف چلان اور جرمانے عائد کیے جائیں گے بلکہ ضرورت پڑنے پر قانونی کارروائی اور کرمنل پروسیڈنگ بھی کی جائے گی۔ ٹریفک پولیس کی یہ مہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ شہری اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں اور سڑکوں پر نظم و ضبط قائم رہے۔ شہریوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ان فلیکسز میں دی گئی معلومات کا بخود مطالعہ کریں اور ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی کریں تاکہ اپنے اور دوسروں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ریٹ نیوز۔
لوکل خبروں میں پہلے جنگ سیال سے مسرت ریاض جعفری کی تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جنگ کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی کی زیر صدارت چوکی انچارج کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں تمام انچارجز کی مجموعی کارکردگی، جرائم کی صورتحال اور امن و امان کے امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں ڈی پی او نے تمام چوکی انچارجز کو ہدایت کی کہ منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے عناصر کے خلاف کارروائیوں کو مزید تیز کیا جائے گا اور ایسے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ڈی پی او بلال افتخار کیانی نے اس موقع پر کہا کہ سنگین مقدمات میں مطلوب اشتہاری مجرمان، سرگرم کرمنل گینگز اور عادی ملزمان کے خلاف گرفت مزید مضبوط کی جائے تاکہ ضلع میں امن و امان کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ناقص کارکردگی، غفلت اور کرپشن ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے تمام چوکی انچارجز کو ہدایت کی کہ گشت کے نظام کو زیادہ مؤثر بنایا جائے، ٹھیکری پہرا فعال رکھا جائے اور عوام کی فوری داد رسی کو ترجیح دی جائے۔ ڈی پی او نے اس بات پر زور دیا کہ پولیس کا رویہ ہر شہری کے ساتھ خوش اخلاقی، احترام اور خدمت کے جذبے کا عکاس ہونا چاہیے۔ میٹنگ کے اختتام پر ڈی پی او نے کہا کہ جنگ پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور عزم اور پیشہ ورانہ معیار کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ rednews.tv۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار روزنامہ ریٹ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ rednews.pk۔